اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس۔ ہارون رشید کی اگلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ہارون رشید بولا اور کہنے لگا، بے شک تمام سامان خلافت کا ہے۔ جو شخص سامنے کھڑا ہے وہ بالکل جعفر برمکی معلوم ہوتا ہے اور دوسرا جلاد مسرور، دوسرا مصاحب یعنی مسرور بولا، صاحب کچھ نہیں آتا کہ یہ کیا اسرار ہے، میری جو عقل کام گئی ہے۔ ابھی ان مسافروں کا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ بڑی کشتی جو بجرِ نما میں بڑی تیزی سے حرکت میں آئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب مسرور نے ملا سے پوچھا، کیا خلیفہ کی طرح ہر شب کو دجلہ کی سیر کرتا ہے؟ بوڑھا ملا کہنے لگا، ہاں۔ چنانچہ ہارون نے کہا، کل تم ہمیں اس جگہ ملنا، جو رقم آج تجھے دی گئی ہے اس سے زیادہ تجھے دی جائے گی۔ دوسرے روز بوڑھا انعام کے لالچ میں اسی جگہ کشتی لگائے بیٹھا تھا۔ وہ تینوں ادھر موجود ہوئے اور سوداگروں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ کشتی میں آ کے بیٹھ گئے۔ اتفاق کی بات کہ بڑی بجرہ نما کشتی ان کے پاس سے گزرنے لگی تو ہارون رشید نے ملا کو اپنی کشتی کے پیچھے لگانے کو کہا۔ چنانچہ وہ کشتی اس بجرے کے پیچھے ہو لی۔ اس روز بجرے کی حالت عجیب تھی۔ تقریباً وہ غلام مؤدب کھڑے تھے۔ ملا کو چونکہ اس روز دینار زیادہ ملے تھے، لہٰذا اس نے کشتی کو خوب تیز چلایا اور کشتی کو بجرے کے پیچھے پیچھے چلاتا گیا۔ چنانچہ وہ کشتی ایک باغ کے کنارے پہنچ گئی۔ وہاں غلام ماں سواری کے موجود تھے۔ خلیفہ جو کشتی سے اترا اور خنچا پر سوار ہو کر باغ کی طرف روانہ ہوا۔ ہارون رشید بھی دونوں کے ساتھ دل کڑا کر کے اس خلیفہ کے پیچھے ہو لیے اور آگے چل کر مشلیچیوں نے انہیں دیکھ لیا اور اجنبی سمجھ کر غل مچایا۔ تب غلاموں نے انہیں گرفتار کر کے اس کے خلیفہ کے روبرو پیش کیا۔ بجرے کے اندر سے وہ خلیفہ اترا، جبکہ جب باغ میں داخل ہوا تھا ان تینوں سوداگروں کے سامنے پیش کیا تو اس نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کر آئے ہو؟ اس پر ہارون رشید نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، حضور، ہماری حماقت نے ہم سے سازش کر کے ہمیں دجلہ کی سیر پر آمادہ کیا۔ اس کی وجہ سے آپ کی خدام نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ امیر المومنین کے دربار سے فیض یاب ہو گئے۔ اب آگے جو قسمت دکھائے گی۔ اس پر خلیفہ نے کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اگر آپ لوگ مسافر نہ ہوتے اور کوئی بغدادی ہوتا تو ضرور ضابطہ کے تحت قتل کیا جاتا، لیکن اب آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اطمینان سے استراحت فرمائیے۔ اور پھر اپنے ایک صاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ آج ہمارے مہمان ہیں، ان کو اپنی بے تکلفی کی صحبت میں شریک کرو۔ اس مصاحب نے انہیں شرکت کی دعوت دی۔ تب وہ تینوں محفل میں شریک ہو گئے۔ تھوڑی دور جا کر انہیں ایک عظیم الشان محل نظر آیا جو شاہانہ طرز پر آراستہ تھا۔ وہاں پہنچ کر سب لوگ اپنے اپنے قرینے سے بیٹھ گئے اور دسترخوان چنا کیا۔ جب کھانے کی سے فراغت ہوئی تو دور شروع ہوا۔ جب ان تینوں سوداگروں کی طرف دور آیا، پہلے ہارون نے انکار کیا۔ خلیفہ نے اس کی وجہ پوچھی تو جلاد مسرور نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا، حضور، آقا نے مدت سے شراب چھوڑ رکھی ہے۔ لیکن خلیفہ نے ماہ یاران مجلس خوبی پی اور مست ہو کر نشے میں جھومنے لگا۔ جب ان لوگوں کو کس قدر تخلیہ حاصل ہوا تو آپس میں اس مکان کی آراستگی اور دیگر سامان و ظروف وغیرہ کی تعریف کرنے لگے۔ ہارون رشید جعفر اور مسرور کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا خوب ہوتا کہ یہاں کے حالات کی مجھ پر زیادہ وضاحت ہوتی۔ خلیفہ نے شاید اس طرح گفتگو کرتے ہوئے دریافت کیا کہ آپ لوگ کن خیالات میں ہیں۔ اس پر مسرور کہنے لگا، ہمارا مالک جو ہے اس وقت حضور کی خوش انتظامی و سامان و آرائش اور دیکھ بھال کر محو ہو رہا ہے اور مجھے اس سے تعریف کرنا ہے۔ اس پر وہ خلیفہ خوشگوار کہنے لگا، آپ لوگوں کے نزدیک کسی ایک چیز کی کمی ہے یار؟ اس وزیر جعفر کہنے لگا، ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کا ذکر کریں، تمام سامان پیش مہیا ہے۔ یہ جواب سن کر خلیفہ بولا، پھر نہیں، بلا تکلف جس چیز میں آپ کو کمی دیکھے اس کی اطلاع دیں۔ اس پر جلاد مسرور بولا، ہمارے مالک کا خیال ہے کہ شراب بغیر سماع محض توضیع الاوقات ہے۔ خلیفہ یہ سن کر مسکرا دیا اور فوراً ہی دستک دی، جس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور اس کے ایک غلام نکلا اور اس نے ایک ہاتھی دانت کی مرسی کرسی لا کر بچھائی۔ اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت کنیز آئی اور کرسی پر بیٹھ کر طور بجانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے 24 دھنیں بجائی جس کی ہر تال پر عقل حیران تھی۔
اور اس کی آواز بھی بہت دلکش تھی جو اور زیادہ غضب ڈھاتی۔ چنانچہ اس موقع پر اس نے اشعار گائے۔ ان کا مدح کچھ اس طرح تھا: اس کی زبان میری آنکھوں میں بول رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں۔ میرا ستم زدہ دل میرا گواہ ہے اور میرا دل تیرے فراق سے زخمی ہے اور کانپتا ہے۔ جس محبت نے مجھے پکڑا دیا ہے میں اسے کہاں تک چھپاؤں؟ دل زخمی ہے اور آنسو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تیرے عشق سے پہلے مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ عشق کیا چیز ہے، لیکن خدا کا مخلوقات میں پہلے نافذ ہو چکا ہے۔ یہ اشعار کچھ ایسے اور کچھ درد انگیز لہجے میں گائے گئے کہ خلیفہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ یکایک چیخ اٹھا اور بدن کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو دوسرا پوشاک زیب تن تھی اور زدہ سکوت کرنے کے بعد اس نے تصدیق دی۔ قاعدہ اول کے مطابق دوسری لونڈی حاضر ہوئی اور عود بجانا شروع کیا۔ ہارون الرشید اور مسرور نے جب دیکھا کہ خلیفہ جب محو سماع ہے تو آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو شروع کی۔ ہارون جعفر اور مسرور دونوں کو مخاطب کر کے بولنے لگا: یہاں تو خلافت کے سامان پورے طور پر مہیا ہے۔ جواب میں مسرور کہنے لگا: بے شک حضور سچ فرماتے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ حضور نے بھی خیال فرمایا کہ ہارون پھر کہنے لگا: کیا تم نے خلیفہ کے چہرے پر کوئی نشان بھی دیکھا ہے؟ مسرور کہنے لگا: جی ہاں، کافی دیر سے اس کی پیشانی پر ایک نشان پر غور کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ابھی اس قدر گفتگو ہوئی تھی کہ خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا: یہ تم کیا سرگوشیاں کر رہے ہو؟ اس پر مسرور نے جواب دیا: ہمارا مالک اس وقت آپ کی ضیافیوں کا بار بار ذکر کر رہا ہے، کیونکہ ہر کنیز کے رد و بدل میں حضور نے جوڑے قیمتی جن میں ہر ایک 500 دینار کے کم نہ ہوگا خادموں کو پاک کر کے دے دیے۔ اس کے بعد جب خلیفہ دوسری طرف متوجہ ہوا تب ہارون رشید ایک بار پھر جعفر اور مسرور کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا: مجھ کو خلیفہ کی پیشانی پر ایک نشان نظر آتا ہے، میری نظر کہیں غلطی تو نہیں کر رہی؟ اس پر مسرور کہنے لگا: حضور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ ہے، پیشانی پر داغ مجھ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ ہارون نے اس پر پوچھا: تو کیا اسے داغ کی نسبت دریافت نہ کریں؟ اس پر مسرور کہنے لگا: نہیں حضور، یہ موقع نہیں اور ذرا صبر کیجیے۔ ہارون غصے میں کہنے لگا: مجھے قسم ہے تربت عباس کی، جب تک اس داغ کا حال معلوم نہ کر لوں گا اس وقت تک تسکین نہ ہوگی۔ لفظ تربیت عباس اس زور سے نکلا کہ چونکہ کڑا اس نے ایک مصرع کی طرف دیکھ کر کسی قدر خوف زدہ آواز میں دریافت کیا: کیا بات ہے؟ اس پر مسرور کہنے لگا: کچھ نہیں، معمولی باتیں ہیں، مگر میرے مالک کا ایک سوال ہے، آپ کو خدا کی قسم اس کا جواب صحیح دیجیے گا۔ یہ جو آپ کی پیشانی پر نشان نظر آتا ہے وہ کیا اور کس وجہ سے ہے؟ خلیفہ یہ سن کر ساکت ہو گیا اور دیر تک ہارون اور اس دونوں ساتھیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر خوف زدہ ہو کر رونے لگا اور پھر ڈرتے ڈرتے ان تینوں سوداگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: میرا دل کہتا ہے کہ اس مجلس میں تمہارا جو سردار ہے وہ زمانے کا خلیفہ اور پاک نسل سے ہے، اور دوسرا جو اس کا مصاحب ہے جعفر برمکی، اور تیسرا ساتھی ابو ہاشم مسعود جلاتا ہے۔ وہ شخص جو خلیفہ بنا بیٹھا تھا دراصل مصنوعی خلیفہ تھا، جس نے اپنی گفتگو میں ظاہر کر دیا تھا کہ اس نے ان تین کو پہچان لیا ہے، اور اس لیے کہ جو وہ تین سوداگر بنے ہوئے تھے ان میں واقعی ایک ہارون رشید، دوسرا جعفر برمکی اور تیسرا ابو ہاشم مسعود جلات تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعی تینوں خلیفہ جعفر اور ہاشم میں تب کہنے لگا: اپنا واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ سے اپنی جان کشی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے بغل میں 2-3 مسافر تھے، اس کے بعد اپنا حال عرض کرتا ہوں۔ وہ جو 2-3 مسافر تھے ان میں جو مالک بنا ہوا تھا وہ واقعی خلیفہ ہارون رشید تھا۔ کہنے لگا: تمہاری خطا معاف ہوئی۔ اب یہ جو تم مصنوعی خلیفہ بنے ہوئے ہو اور ساتھ غلام، نوکر چاکر بے شمار ہے، اور یہ جو سلسلہ مہر اور لونڈی غلاموں کا اور گانے والیوں کا اس کی تحمیل کرو۔ اس پر وہ شخص بول اٹھا، کہنے لگا: امیر المومنین، میرا نام نور الدین ہے، بغداد کے محمد جوہری کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ شہر سوداگر تھا۔ جب وہ اس انتقال ہوا تو میرے ساتھ وسیع اور بے شمار دولت آئی۔ امیرانہ طور پر زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت پرکشش عورت خچر پر سوار میری دکان پر سے آئی۔
3 کنیزیں اس کے ساتھ تھیں۔ مجھ سے پوچھا کیا نور الدین محمد جوہری آپ ہی ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں میں ہی ہوں، آپ کا غلام حاضر ہوں۔ پھر پوچھا کہ مجھے اعلیٰ درجے کے موتیوں کی لڑیاں چاہیے۔ میں نے کہا کہ جو کچھ میں پیش کرتا ہوں اگر ان میں سے کوئی پسند آئے تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ چنانچہ میں نے موتیوں کی 100 لڑیاں پیش کی لیکن کوئی بھی پسند نہ آئی اور اس خوبصورت عورت نے ان سے بھی عمدہ اور قیمتی موتی پیش کرنے کا حکم دیا۔ تب میں نے ایک چھوٹی لڑکی جو میرے والد نے 1 لاکھ خریدی تھی پیش کی اور عرض کیا یہ وہ قیمتی موتی ہیں جن کی نظیر مشکل بادشاہوں کے ہاں ہی ہوگی۔ چنانچہ وہ لڑکی دیکھ کر وہ خوبصورت عورت پھڑک اٹھی اور کہا کہ مجھے مدت سے ایسے موتیوں کی تلاش تھی۔ پسند آنے پر نرخ پوچھا، میں نے قیمت بتا دی۔ قیمت سن کر جواب میں لاگت پر 5000 دینار نفع کے دیے اور ایک خوبصورت کنیز بھی عنایت کی۔ میں نے عرض کیا یہ لڑی اور اس کا مالک دونوں موجود ہیں، موتی بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ خادم بھی آپ کا غلام ہے۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا نہیں، نفع تو اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ پھر چلتے وقت خدا کی قسم دے کر کہا کہ قیمت لینے میرے مکان ضرور آنا۔ چنانچہ میں اس وقت دکان پر کفل لگا کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دور چل کے حسین عورت ایک شاندار عمارت پر پہنچی۔ اس عمارت کا کیا کہنا تھا، نہایت شاندار تھی اور دروازے پر ایک تحریر لکھی تھی، اے گھر تیرے اندر غم نہ آئے اور تیرے مالک کے ساتھ زمانہ بے وفائی نہ کرے تو مہمانوں کے لیے نہایت اچھا کر ہے۔ جبکہ مہمان کو کہیں گھر نہ ملتا ہو وہ دروازے پر چند لمحے ٹھہرتا پڑا، پھر ایک کنیز محمل کے اندر لے گئی۔ اپنے موتیوں کی قیمت لے لیجئے۔ چنانچہ ایوان کے جانب میرے لیے کرسی بچھا دی گئی۔ اس کے قریب ایک طرف سرخ حریر کا پردہ پڑا تھا اور چاندی کے کرسی پر وہی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں وہی موتیوں کا ہار تھا جو مجھ سے خریدا تھا اور دیکھ کر کرسی پر وہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی نور الدین میں چاہتی ہوں تم میرے پاس رہو۔ اور سلسلہ کلام ایسا چھڑا جس کے فقرے سے محبت کی بو آتی ہے۔ پھر مجھ سے کہا میں اس شہر کی گمناک ہو کر رہتی ہوں، میرے نام سے کوئی واقف نہیں ہے، حلف اٹھاؤ اور خدا کی قسم کھاؤ تب میں اپنا راز تم پر افشا کروں گی۔ چنانچہ میں نے قسم کھائی۔ تب کہا میں یحییٰ برمکی کی بیٹی اور جعفر برمکی کی بہن دینا ہوں۔ میں نے خاندان کا نام تو سنا، مجھے کس قدر تسکین ہوئی اور معذرت کے طور پر کہا میرا قصور معاف فرمائیے، صرف تمازر مجھ کو یہاں تک لائی ہے۔ اس پر دینا نے کہا کچھ مضائقہ نہیں، میں خود مختار ہوں، ابھی قاضی کو بلاتی ہوں۔ چنانچہ اس نے مزید گفتگو نہیں کی، قاضی اور مشاہد طلب کیے گئے۔ پھر قاضی سے کہا میں اپنا تاریخ نور الدین سے کرنا چاہتی ہوں، نکاح پڑھائیے۔ قاضی نے اجازت قبول کی۔ بعد میں خطبہ نکاح پڑھا اور حق مہر میں وہی لڑکی موتیوں کے سامنے رکھ دی اور نکاح ہوتے ہی ہر طرف خوشی اور مبارکباد کے ترانے گائے جانے لگے۔ لہٰذا چند خوبصورت کنیزیں ساز وغیرہ بجاتی رہی اور عمدہ راگنیاں سناتی رہی۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے خوابگاہ کے کمرے میں جو پہلے سے آراستہ تھا چلے گئے اور سو رہے ہیں۔ غرض 1 مہینہ انتہائی عیش و عشرت میں گزر گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی عزیز و اقارب مکان سب یک لخت دل سے محو ہو گئے اور آج تک وہیں بے خودی کی حالت ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن دینا نے حمام پر جانے کا قصد کیا تاکہ وہاں جا کے غسل کرے۔ مجھے قسم دے کر رخصت ہوئی کہ میری واپسی تک خبردار گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالنا۔ جب میں نے اقرار کیا وہ گھر سے باہر نکلی اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت محل کے اندر آئی، مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے زبیدہ خاتون نے یاد فرمایا ہے۔ میں نے معذرت کی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا اس لیے کہ ایسا کرنے کے لیے قسم کھا چکا ہوں۔ اس بڑھیا نے مانا اور کہا ملکہ زبیدہ کی ناراضگی کے مقابلے میں کفارات دینا آسان ہے۔ مجبوراً میں اس کا ساتھ ہو لیا۔ زبیدہ خاتون کے حضور میں جب میں پہنچا تو مجھے دیکھ کر نور الدین تم ہی ہو مدینہ کے معشوق ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کا فرمانبردار غلام ہوں۔ تب خاتون نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن و جمال کی جیسی میں نے تعریف سنی تھی ویسا ہی پاتی ہوں۔ تم مجھے کوئی چیز سناؤ، میں نے سنا ہے کہ عود بڑا اچھا اور خواب بجاتے ہو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، میری عود نوازی سے بے حد خوشی ہوئی اور میری رخصت وقت مجھے دعا دی کہ خدا تیرے قد و قامت اور خوبصورتی کو نظر بد سے بچائے اور حکم دیا کہ دینا کے آنے سے پہلے اپنے مکان میں چلے جاؤ۔ لہٰذا جو بوڑھی خاتون مجھے وہاں سے نکال کر لائی تھی وہ مجھے میرے گھر پہنچانے کی آئی۔ میرے آنے سے پہلے دینا وہاں پہنچ چکی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے وہ تخت پر سو رہی تھی، اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پاؤں سمیٹ لیے اور ایک ایسی لات ماری کہ میں تخت سے فرش پر پڑا۔ غضبناک ہو کر بولی اور کہنے لگی نور الدین تم نے قسم توڑ ڈالی ہے، مجھ سے جھوٹ بولا اور زبیدہ کے محل میں جا پہنچا۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے اپنی رسوائی کا خوف نہ ہوتا تو قصر زبیدہ کو اس کے سر پر ڈھا دیتی۔
پھر اپنے ایک غلام کو جس کا نام ثواب تھا حکم دیا کہ اس جھوٹے کمینے کی گردن اڑا دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ثواب اب اس نے اس کے کہنے پر میری مشقیں کس لی اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ چاہتا تھا کہ قتل کر دے۔ اتنے محل کی سب سے چھوٹی بڑی کنیزیں وہاں جمع ہوئی اور میری سفارش کرنے لگی اور دینا سے منت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نور الدین کا پہلا جرم ہے، حضور کے مزاج سے یہ کچھ واقف نہیں ہے، اور آخر اس کا قصور ہی کیا ہے کہ قتل کیا جائے۔ چنانچہ اپنی کنیزوں کی سفارش پر اس کا جنون کسی قدر کم ہوا اور میرے قتل کرنے سے باز آئی۔ اچھا معاف تو کرتی ہوں، لیکن کوئی نشان ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلاتا رہے، چونکہ پھر مجھ کو داغا یہ جو میری پیشانی پر داغ ہے یہ داغنے کا نتیجہ ہے۔ اور درینہ کے گھر سے بڑی رسوائی کے ساتھ نکال دیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے اوپر ملامت کرتا تھا، بمشکل آہستہ آہستہ چل کر گھر تک پہنچ گیا، اپنا علاج شروع کیا۔ چند روز میں آرام ہو گیا تو دکان کی فکر ہوئی، اثاثے المیہ فروخت کر ڈالا، زرمن سے 400 غلام خرید لیے، تفریح کے لیے یہ جزیرہ نما مکان بڑی کشتی تیار کی جس میں بیٹھ کر روزانہ سیر کرتا ہوں، اور اپنا نام خلیفہ ہارون رکھا ہوا ہے، لوگوں کو یہی نام بتاتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ رکا، دم لیا اور کہنے لگا، اب اس حال میں مجھ کو 1 سال ہو گیا ہے، اکثر دینا کو یاد کرتا ہوں۔ اس نوجوان کا یہ حال سن کر جہاں امیر المومنین ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا، جعفر برمکی اپنی بہن کی طرح اس طرح ملوث ہونے پر شرمندگی اور خجالت محسوس کر رہا تھا، جبکہ دوسرا مصاحب جو ابو ہاشم مسرور تھا وہ طنزیہ سے انداز میں کبھی ہارون رشید کبھی جعفر برمکی کی طرف دیکھتا۔ اب چونکہ وہاں سب لوگوں پر یہ ظاہر ہو چکا تھا، جو 3 سوداگر وہاں پہنچے ہیں ان میں سے ایک خود ہارون رشید، جبکہ دوسرا جعفر برمکی اور تیسرا ہاشم مسرود جلاد ہے، تب ہارون رشید اٹھ کھڑا ہوا، جعفر کو حکم دیا، اس نوجوان کو کل میرے دربار میں پیش کیا جائے، میں اس کا انصاف کروں گا۔ چنانچہ اگلے روز نور الدین کے نام کے اس نوجوان کو خلیفہ کے حضور پیش کیا گیا۔ ہارون رشید نے اسے بیٹھنے کی اجازت دی اور کہا، نور الدین، میں چاہتا ہوں تمہارا افسانہ پھر سنوں، کیونکہ تمہارا افسانہ مجھے خوشگوار اور عجیب و دلکش داستانوں جیسا لگا۔ ہارون رشید کے کہنے پر نور الدین کے نام کے اس نوجوان نے اپنے اور جعفر برمکی کی بہن کے دینا کے قصے کی داستان پھر سنائی۔ جب خلیفہ کے کہنے پر اپنی داستان پھر کہہ چکا تو ہارون رشید نے اس سے پوچھا، کیا تم اب بھی دینا سے ملنے کی خواہش رکھتے ہو؟ اس پر وہ نوجوان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر المومنین، یہی تو احسان کا وقت ہے، آپ اگر دینا سے مجھ کو ملا دیں تو یہ ایسی مہربانی ہوگی کہ زندگی بھر فراموش نہ کر سکوں گا۔ چنانچہ ہارون رشید نے اپنے وزیر جعفر برمکی کو حکم دیا کہ فوراً اپنی بہن کو وہاں حاضر کرو۔ سو جعفر نے اپنی بہن دیرینہ کو دربار میں پیش کیا۔ تب ہارون نے جب دینا سے نور الدین سے متعلق پوچھا، تب دینا نے کہا، حضور، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میں امیر المومنین سے اپنے اس رویے کی معافی مانگتی ہوں۔ پھر ہارون رشید نے دینا کا قصور معاف کر کے قاضی کو بلایا اور اپنے ہی دربار میں والدین نام کے اس نوجوان اور جعفر برمکی کی بہن دینا کا عقد کروا دیا۔ چنانچہ نور الدین زندگی کی ہارون رشید کی مصاحبت میں دینا کو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اطریف رکا، پھر خوشگوار انداز میں شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شازیہ بیٹی، جو الف لیلوی داستان میں سے تم سے کہی یہ کیسی رہی؟ شازیہ جواب میں مسکرا دی اور کہنے لگی، بابا، واقعی آپ نے میرا ذہن بانٹ کے رکھ دیا، بہت اچھی داستان آپ نے سنائی ہے، اس طرح مجھے ایک طرح کی آسودگی کا، ایک طرح کا ذہنی سکون ملا ہے۔ اس پر اطریف اٹھ کر اور کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو فوراً اٹھو اور جا کے اپنے بستر میں دور دراز ہو کے آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی اطریف اور برسک وہاں سے اٹھ گئے، جبکہ شازیہ بھی اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ اسماعیل کا باپ اور اطریف دونوں دیوان خانے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ دیوان خانے میں شاہی طبیب جبرائیل داخل ہوا۔ قاسم اور اطریف دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا بہترین استقبال کیا۔ ہاتھ کے اشارے سے قاسم نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اپنے لباس کو سمیٹتا ہوا جبرائیل وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر قاسم اور اطریف دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے جبرائیل کہہ رہا تھا، میری خوش قسمتی ہے اس وقت آپ دونوں یہاں دیوان خانے میں موجود ہیں اور میں آپ دونوں سے انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم غور نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جو کہنا ہے بلا جھجک کہو، اور ہم دونوں تمہاری بات غور سے سنیں گے۔ اس پر جبرائیل نے کہنا شروع کیا، قاسم میرے بھائی، آپ اور اطریف دونوں جانتے ہیں کہ میرے بیٹے عیسیٰ کی بیوی فوت ہو چکی ہے، ہمارا گھر اجڑا اور ویران ہے،
میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں نے شازیہ کا انتخاب کیا ہے۔ میرا بیٹا عیسیٰ بھی اسے دیکھ چکا ہے اور اسے پسند کر چکا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ شازیہ سے اس کا عقد ہو جائے۔ اب اگر آپ دونوں اجازت دیں اور آپ دونوں کی رضامندی ہو تو اس سے شادی کا اہتمام کیا جائے۔ قاسم کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے عطریف بول پڑا، جبرائیل جو کچھ تو نے کہا وہ اپنی جگہ درست ہے، جہاں بیٹی ہو وہاں رشتے آتے ہیں، ہر کسی کو رشتہ مانگنے کی آزادی ہوتی ہے، پر دیکھو معاملہ ایک ایسی لڑکی کا ہے جس کا کوئی بھی خونی رشتہ یہاں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ اس پر جبر کیا جائے، پہلے اس سے پوچھا جائے، اگر وہ تمہارے بیٹے عیسیٰ کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو گئی تو ہم عقد کا اہتمام کر دیں گے۔ عطریف جب خاموش ہوا تو قاسم بول اٹھا، جبرائیل کی جو بات عطریف نے کہی ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی مناسب ہے۔ ویسے میں تم سے یہ کہوں کہ شازیہ کو میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پسند کر چکا تھا۔ گو میں نے موضوع پر شازیہ سے بات نہیں کی، نہ ہی میں نے عطریف سے ذکر کیا۔ تاہم موضوع پر میں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے بات کی تھی، وہ شازیہ کو اپنانے اور اپنی زندگی کا ساتھ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اب تم نے بھی شازیہ کا رشتہ پوچھ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں آخری فیصلہ شازیہ پر چھوڑتے ہیں۔